مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے نا 3 شک رہتے تھے اکثر۔ ایک میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا۔ میں کہتا نہیں تھا کسی سے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ اندر رکھتے ہیں، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ، ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین کی، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، زخم بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید کوئی شخص کھول کے بیان کرتا۔ میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں، ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے تو پھر باقی کیا بچا۔ عام دام برسر مطلب بھائی سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی، محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی کو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے، اور یہ بات اتنی اونچی کر جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں۔ یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 سپارے اور پڑھ لو، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھائی دیگ نہیں پکی تو لہذا میں، کیا مطلب آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں، استحصال کرتے ہیں آپ، یقین کریں۔ اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں، کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں، میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ان بیچاروں کا حق نہیں ہے، نہیں کھا سکتے کیا؟ یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی سمجھتے ہیں معاذ اللہ؟ ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے، وہاں بھی آتا ہے، وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں، اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء۔ کہتے یہ 3 سوال تھے، ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں۔ کہتے میں ایک دن نہ گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا۔ ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا، جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی، تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا، عبارت دیکھتا، اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا، پھر وہ آتا بھول جاتا۔ بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے، اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق علم کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر گئے، ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا؟ محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو، اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دیں گے۔ تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کہا، بات ختم ہو گئی۔ محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی۔
میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا, خوشبوئیں پھیل گئیں, رونقیں لگ گئیں, اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, کدے موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے. اور زیادہ باتیں نہیں, 3 سوال تھے میرے. سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائیں, نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں, اور خواب میری وچ آیا ماہی, تو میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا, کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کر. آج مسئلے کی سمجھ آئی. او بھائی سن, اپنا کردار دیکھو. ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے, بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا, اپنی برادری کے لیے, قبیلے کے لیے, جماعت کے لیے, جس جگہ پہ ہم برا جمان ہیں, مسند نشین ہیں, اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں, یہ شریعت میں, کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا. ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا, جانی طور پر بھی, مالی طور پر بھی, فکری طور پر بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی. ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا. یعنی کسی کی آواز سریلی تھی, اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں, نعتیں بیچیں گے. معاذ اللہ, کسی چکر میں پڑ گئے لوگ. حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا. تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں. میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے. اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں, سنت کو, شریعت کو دیکھیں, مطالعہ کریں, حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آپ کو بڑا اچھا کر کے, اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے, بڑا کچھ ہے, آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں. آپ اپنا کردار ادا کریں. جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں. کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں. 12-14 سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی؟ اوکھا جے بابا کام. ہاں, اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے. ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار. اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے. لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے. بیمار, دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے. 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے. 2 دفعہ دن, 2 دفعہ حضور پتہ لے. ایک دن حضور شام کو گئے,
उनका माथा चूमा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे हबीब पाक ने उनके वालिद को कोने में बुलाया, कोई बात कही, बाप भी रोने लगे। हुजूर ने फिर प्यार किया, चले गए। हज़रत तलहा अपने अब्बा जी से कहने लगे, हुजूर क्या कह के गए? कहा बेटे कुछ नहीं। कहा नहीं मुझे बताएं। कुछ नहीं, रिश्ता ही बड़ा नाजुक, नहीं बताएं। तो बाप ने सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर कह गए हैं तो आज शाम को फौत हो जाएगा, और जब हुजूर ने कहा जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। वालिद को चारपाई पे बिठा के तो हजरत तलहा ने हाथ पकड़ लिया। इश्क त्याग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, ओ अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू कोई दसे इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हाथ पकड़ा बाप का और कहने लगे, अब्बा जी एक वादा करो, रात को जब मैं फौत हो जाऊं तो नबी पाक को इत्तला नहीं देनी, खबर। कहा बेटे हुजूर कह गए हैं देनी है, तू कहता नहीं देनी, क्यों? तो आशिक नजाकत जानते हैं, अगरचे 12-14 साल उम्र थी पर इश्क पक्का था ना, नजाकत समझते थे। कहने लगे, अब्बा जी जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है वो यहूदियों की गलियां हैं, ऐसा ना हो मेरे जनाजे की खातर हुजूर गुजरे और कोई मेरे नबी को तकलीफ दे दे, इसलिए खबर नहीं करनी मुस्तफ़ा को, आप जनाजा पढ़ के दफना देना। रात को इंतकाल हुआ, बाप ने जनाजा पढ़ा, दफन किया। सारा कुछ जानने वाले रसूल आए, कहा मुझे बताया क्यों नहीं? अर्ज की महबूबा, कहता था हुजूर को तकलीफ नहीं देनी, मेरी जात की खातर तकलीफ ना देना, ना कोई यहूदी तकलीफ ना पहुंचा दे, गलियां यहूदियों की हैं, कुर्बान जाए सारी दुनिया रोजा रसूल पे। और मेरे रसूल ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहां है? सारी दुनिया रोजा रसूल पे, और नबी पाक उस गुलाम की कब्र पे खड़े आंसू बह रहे हैं। सहाबा कहते हैं हर कब्र पे दुआ ये होती थी, या अल्लाह कब्र कुशादा कर दे, या अल्लाह इसका हिसाब आसान कर दे। यहां दुआ भी अनोखी, इसके लिए दुआ भी अनोखी, रिश्ता ही बड़ा नाजुक है। मेरे नबी पाक ने दुआ बड़ी अनोखी फरमाई, का ऐ अल्लाह जब मेरे तलहा की तेरे साथ मुलाकात हो तो जरा इससे मुस्कुरा के मिलना, वो तेरी शान के लायक है, जरा इससे मुस्कुरा के मिलना। कहते वजद हो गया तारी, इसलिए कि जो रिश्ता नबी का उम्मती से है और उम्मत का रसूल से है, उसकी नजाकत को सिर्फ गुलाम जान सकते। गुलाम जान, मैंने पिछले जुमे भी कहा था, मुझे एक शख्स कहने लगे आप बत्तियां लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, मैंने कहा बस नहीं चलता, हम तो तारे भी लगा दें, हमें हमारा पता ही नहीं। मेरा दिल करता है गली गली फिरूं और ये नारा लगाऊं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, अगर दिल को ये अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी, मेरी तरफ देखिएगा, हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, तवज्जो करना। कहते हैं एक बीबी हुजूर के पास आई, अपना इलाका छोड़ आई, आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूं, ससुराल भी, मेका भी, ननिहाल भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई हूं, मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई हूं, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई हूं। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी, हाजिर है। फरमाते हैं रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा में, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं वो नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से याराना लगाया है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ, इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना सुनना, रूह परवाज कर गई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा,
اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا، فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا ہے، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے، اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ پتہ نہیں ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے، اور نہیں نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے۔ اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بوڑھے نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا، اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین، او بھائی کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔
ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اوڑھیے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی SMS، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلان جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو۔ کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد۔ جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ، پہلا جمعہ، ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے، ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح، اس پر بھی ذرا تجربہ کریں، یہ 8 دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح۔ رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ اس کو ذرا آزمائیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح۔